امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پہ نجف ٹی وی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ رسول علیہ السلام، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے مجھے کوئی بوجھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں اکثر خواب میں تسبیح کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ آپ کے لبھائے مبارک جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ امام علی رضا بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں، یہاں تک کہ 30 برس کی عمر پوری ہوئی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کو تفویض ہوئیں۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں ظالمانہ قید کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 25 برس آپ کو اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع تھے۔ وشہرہا الرضا اور مشہور ترین لقب رضا تھا۔ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم، رسول اکرم اور ائمہ مطہرین نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ یہ لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی اور خوشنود تھے۔ حدیث میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد اسلام کے ظہور کا ذکر ملتا ہے۔ متعدد شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام 3 صدی ہجری کے مجدد تھے۔ آپ نے فتنوں اور گمراہی کے دور میں اسلام کے حقیقی پیغام کو محفوظ رکھا اور پوری آب و تاب سے زندہ کیا۔ خراسان کی سرزمین میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو بھی آپ ہی لے کر آئے، اس لیے دنیا آپ کو شہنشاہ خراسان کے لقب سے یاد کرتی ہے۔